ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے ہیمنت بسوا شرما کی اسلام دشمنی، مسلم دشمنی جس تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اور جس طرح کے بیانات وہ کھلم کھلا کبھی ٹی وی ڈیبیٹ میں کبھی بڑے چینلوں پر بیٹھ کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے اس وقت بالخصوص آسام میں مسلمان اس متعصب حکمران کی ظلم و ستم کی چکی میں کس طرح پس رہے ہیں وہ واضح ہو کر کے سامنے آتا ہے۔ آسام کا وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما نے کل جمعرات کو ایک تقریب میں ریاست میں مبینہ ڈیموگرافک انویژن کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اگر آسام میں مسلم آبادی 50% سے تجاوز کر گئی تو دیگر کمیونٹیز کا وجود ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں نے اس ملک میں 800-900 سال تک حکومت کی، لیکن آج بھی اس ملک کی آبادی ہندو اکثریت میں ہے، اور یہ شخص لگاتار مسلمانوں سے ہندوؤں کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، تو کس قدر خطرناک سیاست یہ کھیلتا ہے آپ اندازہ لگائیں، اور ہندو برادری کے لوگوں کو اکساتا ہے اور ان کو ڈر اور خوف کے ماحول میں کس طرح مبتلا کر رکھا ہے یہ آپ اس شخص سے جان سکتے ہیں۔ ایجنڈا آج تک 2025 میں اس شخص نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غیر منظم ہجرت نے کئی دہائیوں سے آسام کی شناخت اور آبادیاتی ڈھانچے کو متاثر کیا۔ اس کے مطابق 2021 میں ریاست میں مسلم آبادی تقریباً 38% تھی، جو موجودہ رجحان کے حساب سے 2027 تک 40% تک پہنچ سکتی ہے۔ میاں مسلمان انہیں سرکاری اسکیموں کی وجہ سے نہیں بلکہ نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر ووٹ ان کو نہیں دیتے، شرما کا کہنا ہے۔ اس نے ایک واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ ایک مسلمان شخص نے اس سے کہا تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ انہیں گردہ تک عطیہ کر سکتا ہے لیکن ووٹ کبھی نہیں دے سکتا۔ شرما نے کہا کہ چاہے حکومت 10,000 دے یا 1,00,000 روپے، اس طبقے کا ووٹ کسی بھی صورت ان کے حق میں نہیں آئے گا۔ اس کے مطابق آسام میں لوگ اسکیموں پر نہیں نظریے پر ووٹ دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 1979 سے 1985 تک جاری آسام آندولن اور اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والا آسام معاہدہ غیر قانونی ہجرت کے خوف ہی کی پیداوار تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اسلام دشمنی میں، مسلم دشمنی میں بدنام یہ شخص لگاتار مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ہے نفرتیں بانٹتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس وقت ویسے بھی یہ جس طرح کی بیانات دیتا ہے اور اس سے میں آسام میں جس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ دادری کے بسہڑا گاؤں میں پیش آئے معروف اخلاق ہجومی قتل معاملے میں مقدمہ واپس لینے کی درخواست پر جمعہ کو ہونے والی سماعت کے دوران عدالت میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایڈیشنل ضلع و سیشن جج کی عدالت میں استغاثے کی جانب سے دائر اس درخواست پر تفصیلی بحث متوقع تھی، مگر استغاثے نے اپنا موقف مؤثر طریقے سے رکھنے کے لیے اضافی وقت طلب کیا، جسے عدالت نے قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی سماعت کی تاریخ 18 دسمبر طے کر دی گئی ہے۔ ایک طرف ناظرین گرامی، اخلاق کے قتل کیس میں جس طرح کی صورتحال بنی، ہجومی درندوں نے جس طرح سے اخلاق کا قتل کیا، اس کو ابھی تک انصاف نہیں ملا ہے، در در کی ٹھوکریں مل رہی ہیں، یہاں تک کہ اس کیس کو ہی ختم کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے۔ دوسری جانب ایک شخص کو قتل کرنے کی سزا حکومت جو دی وہ آج ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ عدلیہ کے دو چہرے ہیں، یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اڑیشہ کی راجدھانی بھونیشور کے ستی وہار علاقے میں جمعہ کی صبح ایک نائٹ کلب میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے بعد پورے علاقے میں افراتفری پھیل گئی ہے۔
नाज़रीन ग्रामी, अभी गोवा में जिस बड़े पैमाने पर नाइट क्लब में आग लगी और उसमें 25 लोगों की जानें गई, कई जख्मी हुए, उसके मालिकान को थाईलैंड में पकड़ कर रखा गया है, वापस लाने की तैयारियां हो रही हैं। ऐसे में उड़ीसा के भुवनेश्वर से आने वाली इस खबर ने लोगों को और जो है चौकन्ना कर दिया है। धुआं इतना शदीद था कि फिजा में गहरे कोहरे जैसी कैफियत पैदा हुई, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों की नजरें बार बार धुंधला रही थी और शाहराह पर सूरत हाल बिगड़ती चली गई। ये वाक़या ऐसे वक्त पेश आया जब हाल ही में गोवा के एक नाइट क्लब में पेश आए हादसे ने लोगों में तशवीश बढ़ा दी थी। बहरकैफ इस सिलसिले में अभी तक यहाँ कोई जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। क्लब के किचन एरिया, बरक़े आला और दीगर हिस्सों का मुआयना किया जा रहा है ताकि आग लगने की वजूहात पर जो है वो नज़रें रख सकें। इंडिगो को नई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन गिरामी, जो बहरान था वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है। एयरलाइन मुल्क के घरेलू हवाई ट्रैक पर 60% से ज़्यादा हिस्सेदारी रखती है, इसलिए किसी भी मसले का बराह रास्त असर मुसाफिरों पर पड़ता है। इंडिगो की मुश्किलें गुज़िश्ता कुछ दिनों में तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। अब 59 करोड़ रुपए का टैक्स, सेस और पेनाल्टी नोटिस इस वक्त जो है इस कंपनी को भेजा गया है। 58.75 करोड़ रुपए का टैक्स और पेनाल्टी नोटिस। एयरलाइन पहली फ्लाइट कैंसिलेशन और ताख़िर के मसाइल से परेशान मुसाफिरों के निशाने पर थी और अब इस नोटिस के बहरान को मज़ीद गहरा कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, क्या आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 5 बरसों में कितने हिंदुस्तानियों ने अपनी शहरियत छोड़कर बैरून ममालिक में जो है वहाँ की शहरियत लेते हुए वहाँ क़याम पज़ीर हो गए। आप इस तादाद को सुनकर हैरान होंगे कि बीजेपी एक तरफ इस बात का दावा करती है कि विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत, लेकिन भारत ही है कि वो बैरून ममालिक जाकर और बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े मालदार, दौलतमंद बिजनेसमैन, उनकी पहली पसंद अब भारत नहीं रही। वो कमा यहाँ रहे हैं, पूंजी यहाँ बना रहे हैं और बाहर जाकर के रह रहे हैं। 9 लाख हिंदुस्तानियों ने अपनी शहरियत छोड़ी है सिर्फ 5 बरसों में। ये बात मरकजी ममलिकती वजीर बराए उमूर खारिजा कीर्ति वर्धन सिंह ने पार्लियामेंट में बताई और भारतीय शहरियत से मुतालिक पार्लियामेंट में पूछे गए एक सवाल के तहरीरी जवाब में उन्होंने आदाद और शुमार पेश किए। ममलिकती वजीर के मुताबिक हुकूमत हर साल भारतीय शहरियत तर्क करने वालों का रिकॉर्ड महफूज करती है। इन आदाद और शुमार के मुताबिक 2011 से 2019 के दरमियान में 11,89,194 अफराद ने भारतीय शहरियत छोड़ दी और गुज़िश्ता 14 बरसों का रिकॉर्ड अगर चेक किया जाए तो मुल्क के 20 लाख से ज़ायद शहरी भारतीय शहरियत तर्क कर चुके हैं। यानी अगर देखा जाए तादाद के हिसाब से एक छोटा मुल्क जिसकी तादाद 20-25 लाख होती है, उतना बड़ा मुल्क दूसरे मुल्कों में जाकर के बस किया है। गैर मुल्की शहरियत इख्तियार करने का रुझान तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत तरक्यात की जानिब गामज़न है या नहीं। अगर गामज़न है तो फिर यहाँ के बाशिंदे इस मुल्क को क्यों छोड़ रहे हैं, क्या वजूहात हैं, ये जो है अभी तक हुकूमत नहीं बता पा रही है। आंध्र प्रदेश के आलोरी ज़िले में खौफनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 15 लोगों की जानें गई हैं। ये दिलखराश हादसा चिंतूरू घाट में, जो आंध्र प्रदेश के आलोरी ज़िले में आता है, वहाँ पेश आया। एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस चिंतूरू मारे डोमिलल्ली घाट रोड पर राजूगिरी मेट्रो नामी मोड़ के करीब बेकाबू होकर पलट गई। तकरीबन 15 अफराद हलाक हुए, कई अफराद ज़ख्मी हैं। इस तरह बसों की खाई से गिरने, आग लगने के हादिसात में बिलखुसूस आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर पेश आने वाले इस हादिसात ने लोगों को परेशान कर रखा है। बल्गारिया की हुकूमत ने बदउनवानी के खिलाफ शहरियों के ज़बरदस्त मुजाहरों के बाद इस्तीफ़ा दे दिया है। नाज़रीन गिरामी, मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त बदउनवानी, रिश्वत खोरी, नाइंसाफ़ी इस कदर हद से आगे बढ़ रही है कि वहाँ के अवाम इनक़िलाब पैदा कर रहे हैं और इस कदर एहतिजाजी शक्ल सूरत इख्तियार कर रहे हैं कि हुकूमत को अपनी कुर्सी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है।
کتنے ہی 1-2 سال کے عرصے میں ہمارے سامنے کئی ممالک کی مثالیں ہیں، ہمارے پڑوسی ممالک کی مثالیں ہیں۔ اب بلغاریہ میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ گزشتہ 5 برسوں سے مسلسل سیاسی عدم استحکام کا سامنا کر رہا ہے۔ بورسوف کی حکومت کے خلاف 2020 میں بڑے پیمانے پر احتجاج کے بعد ملک میں 7 مرتبہ قبل از وقت انتخاب ہو چکے ہیں، 7 مرتبہ۔ بلغاریہ میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی مخالف احتجاج کے درمیان وزیر اعظم روسن زیلیاسکوف نے جمعرات کو استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد ان کے اقلیتی مرکز دائیں بازو کی حکومت گر گئی۔ پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کے طے شدہ ووٹ سے چند گھنٹے قبل حکومت کے استعفیٰ کا اعلان سامنے آیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، جب رشوت خوری زیادہ بڑھ جاتی ہے، بدعنوانی زیادہ بڑھ جاتی ہے، ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، حکومتیں اور حکومتوں پر بیٹھنے والے ظالم حکمراں یہ تصور کرتے ہیں کہ عدلیہ ہمارا، الیکشن کمیشن ہمارا، سارا کچھ ہمارا ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ ان حکمرانوں کی غلط فہمیاں ہیں۔ اگر عوام کے اندر انقلابی ذہن پیدا ہو گیا تو پھر کسی کی کرسی باقی نہیں رہتی، کچھ لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ خون پر ہی انقلابی صورتحال بنتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس خبر کے سامنے آنے کے بعد لوگوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کچھ حکمرانوں کی جانب اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ بھی بازاء ظلم سے اور یہاں کے اپنے اپنے ملک کے مختلف ان شعبہ جات کو جن کو آزاد رکھنا چاہیے، ان پر جو ہے آپ کی حکمرانی سے اگر یہ سلسلہ نہیں رکا تو آپ کا ملک بھی جو ہے اس طرح کے انقلاب کی تصویر دیکھ سکتا ہے اور آپ کی کرسی کے 4 پہیے یا 4 اس کے جو پائے ہیں وہ بھی ہل سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کیا تیسری عالمی جنگ ہونے والی ہے؟ ہاں، کچھ ایسا ہی اشارہ دیا ہے امریکہ کے صدر ٹرمپ نے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روس اور یوکرین کے درمیان جاری امن مذاکرات کے کئی مراحل کے بعد کہا ہے کہ وہ اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ٹرمپ روس کے علاوہ یورپی ممالک یوکرین سے بھی ناراض ہیں۔ یورپ طویل عرصے سے ٹرمپ کی اس تجویز سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں یوکرین کو روس کو کچھ علاقوں کی تفویض کرنے کی بات کی گئی تھی۔ یورپ نے اس منصوبے کو ناقابل قبول قرار دیا، جبکہ ٹرمپ اسے فوری طور پر نافذ ہونے والا حل سمجھتے ہیں۔ ٹرمپ نے روس یوکرین کے تصادم کی تیسری عالمی جنگ تک پہنچنے کا امکان بتاتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر ہر کوئی اسی طرح کے کھیل کھیلتا رہا تو آخرکار تیسری عالمی جنگ چھڑ جائے گی۔ یہ بیان ان تمام ممالک کو براہ راست پیغام ہے جو کسی بھی فریق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ڈپلومیسی سے دوری اور زیلنسکی کا انکشاف۔ ٹرمپ نے ایک بزنس راؤنڈ ٹیبل میں اپنی جھنجھلاہٹ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ یورپ میں صرف ملاقاتوں کے لیے وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ یہ بیان بتاتا ہے کہ ٹرمپ اب خود کو اس سفارتی عمل سے دور کرنے کی تیاری میں ہیں۔ اگر یہ صورتحال بنی رہی تو ظاہر سی بات ہے کہ روس اور یوکرین میں جنگ مزید خطرناک شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، کچھ خبریں فلسطین اور غزہ پٹی کی بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے قابض اسرائیل کے وزیر برائے قومی سلامتی ایتمار بن گویر کی جانب سے شیخ عز الدین القسام شہید کے قبر کو مسمار کرنے کی دھمکی کو ایک انتہائی سنگین اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ حرمتوں کی بے حرمتی، مقدسات کی خلاف ورزی اور مردہ افراد کی قبروں کی بے حرمتی کے مترادف ہے۔ قابض ظالم صہیونی درندہ وزیر بن گویر نے ماضی میں بارہا شیخ عز الدین القسام کے قبر کو مسمار کرنے کی بات کی تھی، جو کہ ایک اسلامی قبرستان میں واقع ہے اور فلسطینی بستی کے ملبے پر قائم ہے۔ ادھر شمالی مغربی کنارے کے شہر جنین میں سن 2025 کے جمعرات کے روز ایک فلسطینی ڈاکٹر قابض اسرائیل ظالم صہیونی درندوں کی فوج کی فائرنگ سے زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ اسی دوران صہیونی آبادکار مقبوضہ بیت المقدس میں حرم شریف کی طرف یلغار کر رہے تھے۔ طبی ذرائع کے مطابق ڈاکٹر کو گولی ران میں لگی، جو قابض ظالم صہیونی درندوں کے اہلکاروں نے جنین کے کیمپ میں فائرنگ کی جبکہ وہ کسی تعزیتی گھر سے نکل رہا تھا۔ زخمی کو فوری طور پر علاج کے لیے منتقل کیا گیا۔ ادھر یورومینڈیٹری برائے حقوق انسانی نے بتایا ہے کہ قابض ظالم صہیونی درندوں کے ایک فوجی درندے نے
اور ان کے بلڈوزر نے جان بوجھ کر غازہ میں ایک فلسطینی زخمی بچے کو رون دیا ہے۔ ان ظالموں کی درندگی کو، ان کی دہشت گردی کو، ان کی حیوانیت کو دیکھیے ناظرین گرامی، جس کے نتیجے میں اس بچے کا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا جبکہ وہ زندہ تھا۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بچے پر فائرنگ کی گئی، طبی امداد سے محروم رکھا گیا، جو ایک انتہائی ظالمانہ قتل تھا، اور یہ واضح کرتا ہے کہ قابض ظالم صہیونی درندوں کی یہ فوج، جن کو فوج بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ شیطانوں کی فوج ہے، یہ حیوانوں کی فوج ہے، یہ دنیا کی سب سے زیادہ ترین دہشت گرد اور درندوں کی فوج شہری فلسطینیوں کو بطور قومی گروہ نشانہ بنا رہی ہے، تاکہ غازہ میں نسل کشی کی جارحیت کو جاری رکھا جا سکے۔ ایک طرف ظالم درندوں کی یہ قہر اور ان کا ظلم، ان کا جبر، ان کی حیوانیت اور ان کی درندگی، تو دوسری جانب ناظرین گرامی اس وقت آفات نے بھی ایسے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے کہ ان کی جو بچے کچے لوگ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں چین و سکون کے ساتھ، وہ بھی جو ہے پوری طرح سے تباہی و بربادی کے کگار پر ہے۔ غازہ میں حکومتی میڈیا آفس کے سربراہ اسماعیل الثوابتہ نے بتایا ہے کہ مہاجر کیمپوں میں انسانی تباہی انتہا کو پہنچ چکی ہے، جہاں مسلسل بارشوں اور بنیادی سہولیات کے فقدان کے باعث ہزاروں خیمے شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ 22,000 سے زیادہ خیمے مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، جن میں سایہ دار چادریں، انسولیٹ کرنے والا سامان، کمبل بھی شامل ہے۔ گزشتہ موسمی طوفان نے مزید ہزاروں خیموں کو پانی میں ڈبو کر مہاجر کیمپوں کو کیچڑ اور گندے پانی سے بھرے علاقوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ الثوابتہ نے واضح کیا کہ تقریباً 15 لاکھ سے زائد بے گھر فلسطینی نہایت المناک حالات میں کیمپوں کے اندر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ لاکھوں خاندان پھٹے پرانے خیموں میں مقیم ہیں، جو قابض اسرائیل کی جنگ اور حالیہ طوفانی بارشوں سے بری طرح تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ غازہ پٹی کے وہ حالات ہیں ناظرین گرامی، یہاں کا انسان پل پل مرتا ہے، ہر پل مرتا ہے۔ مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔